ذرا سوچئے، ایک ایسا دن جس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک ایسا دن جس کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ ہے یوم عاشورہ، ماہ محرم الحرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اور اسی مہینے کا سب سے خاص دن 10 محرم یوم عاشورہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ محرم کے روز ہے، اور خاص طور پر یوم عاشورہ کا روز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس دن کا اصل اور ثابت عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ جہاں تک خاص نمازوں کا تعلق ہے تو یاد رکھیے، یوم عاشورہ کے لیے کوئی خاص مقرر نفل نماز صحیح اور ثابت حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت چھوڑ دی جائے۔ نفل نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اور دعا کرے، صدقہ اور خیرات کرے، لیکن انہیں خاص عاشورہ کی نماز سمجھ کر نہ کریں۔ یہ دن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف ناممکن حالات، مگر انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین، یہی توکل، یہی ایمان یوم عاشورہ کا اصل پیغام ہے۔ تو اس دن کو غفلت میں مت گزاریے، سستی میں مت گزاریے، روزہ رکھیے، عبادت کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو آپ نے اپنا عصا سمندر پر مارا، اور پھر اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سرکشت اس راستے سے پار ہو گئے، لیکن فرعون اور اس کا لشکر جب اسی راستے میں داخل ہوا تو سمندر پھر سے بند ہو گیا اور وہ سب غرق ڈوب ہو گئے۔ اس عظیم نعمت کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اب ایک بہت اہم بات دھیان سے سمجھیے، اس دن کا سب سے بڑا اور ثابت عمل روزہ رکھنا ہے، یعنی یوم عاشورہ پر مسلمان کے لیے سب سے افضل عمل روزہ ہی ہے۔ جہاں تک بات ہے کچھ خاص نفل عبادات یا طے شدہ طریقوں کی، تو یاد رکھیے اس دن کے لیے کوئی ایک خاص طے شدہ نماز یا فکس عمل کا سسٹم صحیح اور پرمانت آتھینٹک طور پر ثابت نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان اس دن میں یہ کر سکتا ہے، نفل نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، صدقہ کرنا، لیکن انہیں کسی اسپیشل سسٹم یا گارنٹیڈ رزلٹ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، یوم عاشورہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔
کربلا کا واقعہ بھی اسی امت کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت امام حسین رضی نے حق، انصاف اور دین کی بلندی کے لیے صبر اور استقامت کا راستہ اپنایا اور ہمیں سکھایا کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ حق پر ڈٹے رہنا مومن کی شان ہے۔ اس دن غم کا اظہار تو دل میں ہوتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سینہ پیٹنا، خود کو نقصان پہنچانا یا غیر شرعی طریقے اپنانا یہ سب جائز نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کرنا، دعا کرنا، شہیدوں کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور ان کی سیرت سے سبق لینا۔ اب اصل بات سمجھیے، اس دن کی فضیلت کسی بنائے ہوئے سسٹم میں نہیں بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایتوں میں ہے۔ اس لیے سب سے اہم عمل یاد رکھیے، یوم عاشورہ کا روزہ اللہ سے توبہ، دعا اور استغفار، اور یہی اصل راستہ ہے جس پر چل کر ایک مسلمان اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آگے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے اندر ایک بہت بڑا راج ہے، لیکن وہ راج میں کسی اور وقت پر کھولوں گا۔ آج میری کوشش صرف یہ ہے کہ آپ کو آسان اور مختصر انداز میں اصل بات سمجھا دوں۔ اب آپ نے جو عبادت کی، اس کے بعد اصل مرحلہ آتا ہے، یعنی دل کا سکون، اللہ کی طرف رجوع، توجہ اور ذکر و استغفار۔ اب آپ اپنی جگہ پر خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں اور دل سے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اس کے رب کے بیچ رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس وقت کسی قسم کی بات چیت نہ کریں، نہ دنیا کی باتیں، بس خاموشی اور اللہ کی یاد۔ اور یاد رکھیے، اصل چیز تعداد نہیں ہوتی، اصل چیز اخلاص اور دل کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کے دل میں سچائی دیکھتا ہے تو پھر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی زندگی کی اصلاح چاہتا ہے اور اللہ کی قربت طلب کرتا ہے۔ اور یہی یوم عاشورہ کا اصل پیغام بھی ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے، صبر اختیار کرے اور حق پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ جب آپ یہ نیت کر لیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد سورہ اخلاص کا ایک خاص عمل آتا ہے جس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس عمل میں سورہ اخلاص کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ کی وحدانیت دل میں مضبوط ہو اور عبادت میں اخلاص پیدا ہو۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی عبادت میں قبولیت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں کچھ اور اذکار اور دعائیں شامل کی جاتی ہیں، جن میں کلمہ طیبہ، درود پاک اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شامل ہوتی ہے۔ یہ تمام اذکار ایک روحانی ترتیب کے ساتھ کیے جاتے ہیں تاکہ دل میں سکون، یقین اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اس کے بعد بندہ اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے دل کی ہر خواہش، ہر پریشانی اور ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، اولاد ہو، گھر ہو یا زندگی کی کوئی بھی مشکل۔ یہ پورا عمل بہت سادہ ہے، لیکن اس میں اخلاص اور یقین بنیادی شرط ہے۔ چند ہی لمحوں میں انسان اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔